کیا آپ بطور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اس نے پنجاب کی ڈائنامکس چینج کر کے رکھ دی. آپ اکثر الزامات کی زد میں بھی رہتے ہیں، یہ بھی کیا زلفی بخاری کی وجہ سے؟ یس. اگر یاور بخاری سے پوچھا جائے کہ محبت کیا ہے تو یاور بخاری ایک لائن میں کیا جواب دے گا؟ آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں، آپ کا ہر دکھ درد اس سے ختم ہوتا ہے. میری لوگ منتیں کر کر کے چیخے مار مار کے کچھ گنگنا کے سنا دو، لیکن زندگی میں کبھی نہیں گیا. میں باتھ روم کے اندر نہیں گاتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، ٹاپ 10 پروگرام کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف. تبدیلی کی دعوے دار تحریک انصاف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے اور عوام کے مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سید یاور بخاری سے. السلام علیکم یاور بخاری صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیں کہ اس بجٹ میں سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے لیے حکومت نے کتنا بجٹ رکھا ہے؟ اس دفعہ ہمیں 100% زیادہ بجٹ ملا ہے. ہمیں اس دفعہ 1,221.21 ارب روپیہ ملا ہے. لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں فنڈز کے بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں. نہیں، وہ فنڈز کے تو مسئلے ہمیشہ رہیں گے. ہمیں اگر یہ 1.5 ارب بھی پورا دے دیتے جو ہمیں چاہیے تب بھی مسائل رہتے ہیں. اچھا سوشل ویلفیئر اس وقت کتنے بے سہارا لوگوں کو سہارا دے رہا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ بھی بتائیں کہ آپ اس کے ڈپارٹمنٹ کی مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سوشل ویلفیئر کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں ٹرانزیشنل ہوتے ہیں، آ رہے اور جا رہے ہوتے ہیں. تقریباً 107 انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہماری منسٹری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیکنڈلی یہ بتائیں کہ آپ چیئرمین بھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب، تو آپ نے ایز اے چیئرمین کتنی ریکوری کی ہے اب تک؟ 2018 کی سپٹمبر تک ڈسمبر تک، کیونکہ میں اس کے بعد ہی چیئرمین بنا تھا. یہ 41 سال بنتے ہیں. ان 41 سالوں میں جو ٹوٹل ریکوری ہوئی تھی ڈائریکشنز کے اوپر چیئرمین صاحبان کے، وہ 13 ارب روپے ہے. 13 جمع 2-3 ارب، اب 16 ارب روپیہ ریکور ہوا ہے 73 سالوں میں. اور میرے پہلے 14 مہینے کے اندر جو پہلی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ہم نے 25 ارب روپیہ ریکور کیا. یہ بتائیے کہ کیا سرائیاں کی جاتی ہیں کہ یاور بخاری ایز اے وزیر جو ہے وہ اپنے کزن چچا زاد بھائی زلفی بخاری کی وجہ سے منسٹر بنا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ زلفی اور میری کسی طریقے سے وہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. زلفی اور میرا کسی طریقے سے وہ میرا معاون نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری فیملی کی ایک اچھی عادت کہہ رہے ہیں، بری عادت ہے. میں آپ کے لیے جا کے سفارش کر سکتا ہوں بڑے مزے سے، لیکن میں اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا. ہماری فیملی میں ہے نہیں. اور میرا خیال ہے میں جو وزیر شروع میں نہیں بنا وہ زلفی کی وجہ سے نہیں بنا. زلفی کا میرا چھوٹا بھائی ہونا میرے لیے نقصان دہ تھا. تو یہ جو آپ اکثر الزامات کی زد میں بھی رہتے ہیں، یہ بھی کیا زلفی بخاری کی وجہ سے؟ یس. کیونکہ ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا ایز این ایم پی اے فرام مائی ایریا یا ایز منسٹر، اللہ کے فضل و کرم سے میرا جو کیریکٹر ہے، میری جو پرفارمنس ہے ہر کسی کے سامنے. آپ سوشل ویلفیئر میں کسی آفیسر کو، کسی ہمارے گریڈ 1 to 16 تک اور 16 سے ابو، آپ سیکرٹری صاحب کو، ڈی جی صاحب کو، ہمارے ڈائریکٹرز کو، آپ ان سے کبھی سوال کریں کہ منسٹر کیسا انسان ہے، کہیں گے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا ہے منسٹر ہے، ایسے لگتا ہے ہمارا بھائی ہے. اچھا آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی 5000 کنال زمین کی ڈیل کے حوالے سے، وہ اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ دراصل میں میرا ایک دوست تھا کراچی میں، پھر آگے سے اس کا دوست ہے جس کا بھائی، وہ لوگ اٹک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، زمین لینا چاہتے یا کسی سے کروانا چاہ رہے تھے. تو ان کو انکوائری تھی کہ ہمیں 5000 کنال زمین چاہیے. ہمارا ایک دوست ہے، ذاتی دوست ہے، اس کی وہاں پہ تقریباً 18,000 کنال زمین تھی یا 8,000 کنال زمین تھی. یہ کیونکہ اتنا پرانا واقعہ ہو گیا مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں. اس کے اندر وہ ہم نے بولا کہ آ جاؤ. نہیں آپ کو پتہ چلا کہ وہ آڈیو کس نے لیک کی تھی؟ نہیں، وہ مجھے جو بھی اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ، اور مجھے صحیح طرح مجھے یاد بھی نہیں تھا، لیکن وہ جتنی باتیں آپ ایک چین کو دوسری چین سے، کڑی کو کڑی سے ملاتے ہیں نا، تو اس کے اندر اسی بندے کا فون تھا. اچھا جس سے فون ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا فیصلہ سازی کا فقدان ہے؟ یہ کون سی 2 دھڑے؟ جہانگیر ترین گروپ اور شاہ محمد دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگ بہت کھلے
اور بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ کھلے ذہن کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ ہم پی ایم صاحب بیٹھے ہوں, ہم اپنی جو اوپینین ہے ہم وہ ایئر کرتے ہیں, اس کے اندر ہم کبھی نہیں گھبرائیں, کیونکہ گھبراتا وہ ہے کہ جس کے بارے میں پی ایم صاحب کو شک ہو کہ یار شاید یہ چھوڑ دے, اور وہ بندے کو اندر وہ جب چور ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے کہ میں بڑا وفادار ہوں اور میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں. یہ چور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت نے یہ جو لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنائی ہیں, اس سے بہتر نہیں تھا کہ عوام کو اور غریبوں کو جو ہے وہ روزگار فراہم کیا جاتا؟ صوبیہ مجھے یہ بتائیں کہ ان پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے بنانے میں؟ یہ تو آپ مہیر حضرات سے لے کے کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, چند کروڑ خرچ ہوئے, چند کروڑ, ارب ہو گیا ہوگا خرچ, 2 ارب ہو گیا ہوگا خرچ. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوچ کیا ہے پناہ گاہ کی, کبھی یہ سوچیں لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ اسی پیسے سے کوئی انڈسٹری لگائی جاتی آپ مجھے بتائیں, تو وہ ایک سرکل چلتا رہتا. حکومت نے اسٹیل مل لگائی, جو ان بھیڑیوں نے اسٹیل مل کے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے. میرے لیے اور میرے جیسے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے یہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ. اور وہ انسان جو پناہ گاہ اور لنگر خانے میں اس سے نفس کی ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے نہ جا پائے اور اس کے بعد روزگار نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس کا علاج تو پھر ذہن سازی ہے, اس کے اندر ذہن کو آپ صحیح کریں. آپ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں شوق سے آئے یا پھر بائی چانس؟ بائی چانس اینڈ دین بائی شوق. اگر یاور بخاری آج سیاستدان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں ابھی بیٹھ کے کہیں کنسلٹنسی کر رہا ہوتا اور بجلی کے پروجیکٹ لگا رہا ہوتا, فوج کے ساتھ ہارڈ ویئر ان کو لا کے دے رہا ہوتا. سیکیورٹی میری 3 اسپیشلٹیز ہیں, انرجی, سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس, تو ان میں کوئی کام کر رہا ہوتا. اچھا حسن میں کیا پسند ہے, نسوانی حسن یا فطرتی حسن؟ پہلے تو مجھے نسوانی کا مطلب نہیں بتا دیں, مجھے آنیسٹلی نہیں پتہ ہے, یہ خواتین کا ہے. خواتین وہ خوبصورت خدا کی خلقت ہے کہ جس کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ خلقت ہے کہ جس کو کبھی مس لو مت, لیکن اس کی خوشبو سے ہمیشہ فائدہ اٹھاؤ. کبھی کسی نے آپ کے دل کے تار چھیڑے اور آپ نے کسی کے دل کے تار چھیڑے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مطلب کون مرد یہ کہے گا کہ نہیں ہوا زندگی میں؟ ایسے بالکل ہوتا ہے. اور آپ میری جو کولیگز ہیں نا, میری ایم پی اے کولیگز ہیں, آپ ان سے پتہ کریں, وہ کہتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں جب یاور کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. اگر یاور بخاری سے پوچھا جائے کہ محبت کیا ہے تو یاور بخاری ایک لائن میں کیا جواب دے گا؟ محبت وہ خوبصورت چیز ہے کہ جو آپ کا آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں, آپ کا ہر دکھ درد اس سے ختم ہوتا ہے. بہت خوبصورت ایک جذبہ ہے, اتنا خوبصورت, اور اس کی پھر مختلف اقسام ہے نا. اچھا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میر انیس, اقبال, مرزا غالب. ایک فیوریٹ شعر سنا دیں. آئے وہ فیوریٹ شعر ایسا ہے نا کہ وہ آپ اگر کلام ان کا ہو اپنا خواجہ امیر کا, تو اس میں وہ ہے نا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزی حقہ کے بنا لا الہ است حسین. موسیقی میں دلچسپی ہے بہت. کس کو زیادہ سنتے ہیں؟ چترا, جگجیت, مہدی حسن. 2 لائنیں پھر گنگنا کے سنا دیں. گنگنا کے خدا کا واسطہ اس میری لوگ منتیں کر کر کے چیخے مار مار کے کچھ گنگنا کے سنا دوں, لیکن زندگی میں کبھی نہیں گیا. میں باتھ روم کے اندر نہیں گاتا ہوں. اچھا ایک آخری سوال, کیا آپ بطور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر ہم شکایت کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہیں, میں منہ پہ جا کے کرتا ہوں, لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ اتنا سویٹ انسان ہے, وہ چپ کر کے سنتے ہیں اور جہاں پہ صحیح کر سکتے ہیں وہ صحیح کرنے کی فوراً کوشش بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہ ایک بجٹ بھی آپ کو الاؤ کرنا چاہیے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی خلاف آپ باتیں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کر لیں, میں چپ کر کے سن لوں گا, لیکن عثمان بزدار صاحب کی میں ایک بات آپ کو ایسی بتاؤں گا نا کہ اس نے پنجاب کی ڈائنامکس چینج کر کے رکھ دی. وہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج. پہلے 65 سے 70% پیسہ آپ کا لاہور خرچ ہوتا تھا. اس وقت پنجاب کے 560 ارب روپے میں سے 100 ارب روپیہ ہر ضلع کو دیا جا رہا ہے تاکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایون ہو.
اب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. وہ جو اتنے سیانے تھے اور گم بوٹس پہن کے گھومتے تھے، ان کو تو یہ خیال نہیں آیا کہ پنجاب میں باقی لوگ بھی بستے ہیں. اس شخص کو آیا جس کو آپ لوگ سارے کہتے ہیں میڈیا والے کہ یہ کیمرہ شاہ ہے، یہ بالکل ہوگا. دیکھیں میں گا نہیں سکتا ہوں. کوئی بندہ بولے گا نہیں سکتا تو یہ بندہ ہی نہیں. اب وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے ہیں، وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتا ہے تو یہ بندے کیوں نہیں. اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج آپ دیکھیں جو کیا ہے، آپ جا کے توسیع شریف کا حال دیکھیں، جس طریقے سے انہیں اپنے حلقے کو ڈیولپ کرے. ہر وزیر اعلیٰ کا حق ہے اپنے حلقے کو ڈیولپ کرے. ساؤتھ کے اندر آپ دیکھیں کہ 190 ارب روپے کا پیکیج جو دیا ہے اس کو رنگ فینس کیا. رنگ فینس کا مطلب کہ ساؤتھ کے اندر اگر توسا میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے تو ساؤتھ میں ہی کہیں خرچ ہوگا، وہ نارتھ میں نہیں آئے گا. پنجاب میں پہلی دفعہ جتنے اسپتال بننے جا رہے ہیں، جتنے ساؤتھ میں سڑکیں بننے جا رہی ہیں، 105 ارب روپے کی سڑکیں آپ کی بننے جا رہی ہیں. اتنا بڑا مجھے دکھا دے کہاں پہ. اور یہ حکومت کی اپنی فنڈنگ سے، اور پھر بھی 125 ارب کا سرپلس بجٹ ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ عثمان بزدار دے رہا ہے، شہباز شریف تو نہیں دے رہے. تو یہ ہے عثمان بزدار کہ جس کے بارے میں لوگوں کو توقع نہیں تھی یہ کرے گا. یہ عثمان بزدار صاحب کا یہ بجٹ پورا امپلیمنٹ ہو گیا نا، اللہ گواہ نون نے فارغ ہو جاتا ہے. ان کو ڈر یہ ہے، شور اس لیے مچا رہے ہیں، بجٹ کے خلاف اتنی جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہے کچھ بھی نہیں. آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سوشل میڈیا میں ہوتی ہیں، آپ ٹیلی ویژن چینلز میں آپ کام کر رہی ہیں. آپ مجھے اس بجٹ کے اندر کوئی خرابی نکال کے دے دیں اور میں آپ کو اس کے پیچھے پورا اس کا خد و خال بتا دوں گا، اور آپ بولیں گے کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو یاور بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی ٹاپ 10 پروگرام سے مجھے اجازت دیں، مگر آپ نے کہیں نہیں جانا. جانے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور دیکھتے رہیں خدا کی بستی. اللہ حافظ.